اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آسان فہم عقائد کورس کی 7ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ عقیدے کا عنوان چل رہا ہے، عالم برزخ کی گفتگو چل رہی ہے۔ برزخ کے بارے میں جو عقیدے اہل سنت و جماعت کے ہیں ان پر ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کل آخر میں ایک مسئلہ بتاتے بتاتے پھر میں رک گیا تھا، تناسخ یا آواگون۔ تناسخ یا آواگون، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک بندہ مر گیا ہے، اس کی روح اب کسی دوسرے بدن میں آ گئی۔ یعنی کوئی سا بھی بدن ہو، انسان کا بدن ہو، جانور کا بدن ہو، کسی بھی طرح کا، تو یہ عقیدہ آواگون یا تناسخ کہلاتا ہے، اور یہ باطل ہے اور یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ ہر جسم کے لیے اللہ نے الگ روح بنائی ہے، سمجھ آ رہی بات؟ ہر جسم کے لیے اللہ نے الگ روح بنائی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، کوئی دوسرا بدن اس روح کا محل بن جاتا ہے، تو اس کو آواگون کہتے ہیں یا تناسخ کہتے ہیں۔ اور آواگون اور تناسخ یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، سمجھ آ رہی بات؟ ہندوؤں وغیرہ میں اور دیگر جو باطل مذاہب ہیں ان میں اس طرح کے عقیدے ہوتے ہیں کہ اچھا بسا اوقات اس طرح کی صورتحال میں چیزیں اثر بھی دیتی ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس طرح کے واقعات ذکر کیے ہیں کہ ایک بچہ فوت ہوا تو ایک تتلی گھر میں آ گئی۔ اب وہ تتلی اس بچے کی طرح ری ایکٹ کرتی، یعنی جیسے بچے کو آواز دیتے تو وہ متوجہ ہوتا تھا، تو وہ تتلی بھی اسی طرح متوجہ ہوتی۔ آواز دیتے بچے کا نام لے کے تو وہ تتلی اڑ کے جو آواز دیتا اس کے پاس آ جاتی، یعنی اس طرح کی وہ حرکتیں کرتی، جس سے ظاہراً ایسا لگتا کہ وہ بچے کی روح اس تتلی میں آ گئی۔ جب امیر اہل سنت سے سوال ہوا، عقیدہ یہ ہے نا کہ روح منتقل نہیں ہو سکتی، روح منتقل نہیں ہو سکتی، ایک بدن سے دوسرے بدن میں روح ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، عقیدہ یہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب علماء کے سامنے یہ بات آئے گی، اگر عام بندہ ایسی صورتحال دیکھے تو وہ تو سٹ پٹا جائے گا۔ بھائی بچہ فوت ہو گیا ہے، اس کا نام لیتے ہیں تو تتلی ری ایکٹ کرتی ہے، اس بچے کی طرح ری ایکشن دیتی ہے، جیسے وہ بچہ متوجہ ہوتا تھا ایسے ہی نام پہ یہ متوجہ ہوتی ہے۔ جو حرکتیں بچہ کرتا تھا اسی طرح یہ تتلی بھی حرکتیں کرتی ہے۔ تو دکھنے میں ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ روح بچے کی اس تتلی میں آ گئی ہے، تبھی تو وہ تتلی اس بچے والی حرکتیں کر رہی ہے۔ لیکن علماء جانتے ہیں کہ یہاں پیچھے راز کیا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ عقیدہ حق ہے، روح دوسرے بدن میں منتقل نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو پھر وہ تتلی کیوں حرکتیں کر رہی ہے؟ فرمایا جنات شریر ہوتے ہیں، جنات شریر ہوتے ہیں،
शरारतें करते हैं, और शरारतें नहीं करते, मिनल जिन्नति वन्नास, इन जिन्नों में से शयातीन भी होते हैं। अब ये जो शैतान जिन है, ये लोगों के नजरियात खिलाफ करने के लिए, खराब करने के लिए, इनके अकीदे खराब करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। क्या हरकतें करते हैं? वो बच्चे की तबीयत से वाकिफ होते हैं, तो फिर उन्हें शक्ल इख्तियार करने की इजाजत है अल्लाह की तरफ से, तो वो जिन्नात शयातीन जो हैं वो शक्ल इख्तियार करते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि लोग ये अकीदा बनाएं, कुफरिया अकीदा, के रूह दूसरे बदन में मुंतकिल हो गई। फरमाया वो जिन होगा या शैतान होगा जो लोगों के अकीदे खराब करने के लिए अपने अंदाज में अपने बातिल नजरियात की तबलीग करना चाहता है। अच्छा, इस वाक़े से और इस अकीदे से एक ये बात भी तो हमें पता चलती है कि अकीदा और नजरिया जो है ये वही है जो किताबों में उलमाए अहले सुन्नत ने बयान कर दिया। हमें उसके खिलाफ जो भी नजर आए हम उस पर एतबार नहीं कर सकते। अभी जैसे मैंने वाकया तितली, तो अगर कोई सादी अकल वाला क्या, कोई भी अकलमंद होगा तो वो अपना फैसला जड़ देगा, भाई हमें सब नजर आ रहा है, हकीकत से कैसे आंखें बंद करें, हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। आंखों से देखने के बावजूद भी पीछे हजारों मंतिकें होती हैं, हजारों लॉजिक्स होती हैं। जैसे अभी अमीर अहले सुन्नत ने यहाँ पर शैतान का या जिन का जिक्र फरमाया, तो नॉर्मली जहन इस तरफ जाता है, अरे क्या बंदा यार, इसकी तो सारी समझ में आती है, अबे इसने तो सब, हालांकि उसके पीछे क्या मंतिक होती है ये उलमा जानते हैं। इसलिए नजरियात और अकीदे के मामले में उलमाए अहले सुन्नत पर अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। उसके खिलाफ कुछ भी नजर आए, कत्तान किसी चीज की तरफ माइल नहीं होना चाहिए। बाद लोग फासिकों के हाथों में कोई अजूबे नजर आते हैं, करतब नजर आते हैं, तो वो करामतें समझकर उनके हाथ पांव चूमना शुरू कर देते हैं। एतिकाद की कमजोरी होती है। जब शरीयत मुतहरा ने नजरियात दिए हैं, अकीदे दिए हैं, तो कैसे कोई बंदा उन अकायद और नजरियात की खिलाफ वर्जी करके सिर्फ अपनी अकल और अपनी आंख के धोखे पर यकीन कर लेता है। दज्जाल आएगा, अब आगे जाकर थोड़ी सी हम बात करेंगे, दज्जाल आएगा तो उसके एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में जहन्नम होगी, नजर आएगी लेकिन आंख का धोखा होगा। साहिब बारिश ने लिखा है जो उसकी आग होगी वो हकीकतन जन्नत होगी, और जो जन्नत होगी वो हकीकतन आग होगी, आंख का धोखा होगा। तो अगर अपने एतिकाद में बंदा पक्का ना हो, कच्चा हो, कमजोर हो, बल्कि बहुत सारे सियाणे लोगों के लिए इन बातों में बड़ा पैगाम और सबक होता है। ज्यादा अक्लमंद हो जाना, सियाना हो जाना और हर बात को अपनी अकल और अपनी आंख से परख लेना, ये कोई दानाई नहीं होती है, खुसूसन दीनी मामला। अब हमें सब नजर आ रहा है, हमें सब पता चल जाता है, हम देखे भाले हैं, हम कोई पागल नहीं है, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए, ये सारे जुमले फेल हो जाते हैं। अकीदे के मामले में, नजरियात के मामले में, दीनियात के मामले में अपनी आंखें उलमाए अहले सुन्नत पर बंद रखनी चाहिए। जो अकीदे बयान कर दिए गए हक है, सच है, उसके खिलाफ कुछ नजर आए तो उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह में पेशी देके अपना मसला हल करवा लेना चाहिए। समझ आ गई बात जी? अगला अकीदा, मौत जब आती है इसका मतलब ये होता है कि जिस्म और रूह जुदा हुए, जिस्म और रूह में जुदाई आई है। समझ आ रही? ये मतलब नहीं होता कि रूह मर गई है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। जरूरियात मज़हब अहले सुन्नत में से इसे लिखा है कि रूह को हयात अबदी हासिल है, रूह फना नहीं होगी।
اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر یہ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے تو جو بندہ روح کو فنا جانے، روح کے ختم ہونے کا نظریہ مانے، روح کے ضائع ہو جانے کا، مٹ جانے کا، فنا ہو جانے کا عقیدہ رکھے، وہ گمراہ بد دین ہوگا۔ سمجھ آئیے بات؟ اب پھر ایک دفعہ اس عقیدے کی روشنی میں بھی یہ بات کر کے آگے چلتا ہوں کہ جو لوگ موت کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد از موت امداد کا انکار کرتے ہیں، اختیارات کا انکار کرتے ہیں، ان کا نظریہ کیا بنتا ہے؟ کیا وہ روح کو فانی مانتے ہیں؟ اگر روح باقی ہے، روح اگر باقی ہے تو اختیارات بھی رہیں گے، امداد بھی رہے گی، باقی چیزیں بھی رہیں گی اگر روح باقی ہے۔ سادے لفظوں میں موت آنے سے عقیدہ یہ بنتا ہے کہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی، مقام چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے روح جسم میں مقید ہوتی ہے، اب جسم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ والی باتیں اگر ذہن میں ہو نا تو یہ جو اڑتے اڑتے اعتراضات آتے ہیں بد مذہبوں کی طرف سے، یہ بڑی آسانی سے سولو ہو جاتے ہیں۔ مطلب آپ اس بحث میں کیوں پڑھیں گے کہ وہ مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، غوث پاک نے مدد کی ہے کہ نہیں کی، داتا علی حجویری نے کی ہے کہ نہیں کی؟ جب کوئی بندہ آپ سے یہ بات کرے تو آپ اس سے پوچھیں تو صحیح کہ میری جان ہمیں یہ بتاؤ تو صحیح کہ مردے کی پوزیشن کیا ہے۔ یہاں جا کے اس کا چٹا پٹا سارا کھل جائے گا جب وہ مردے کی حیثیت بتائے گا۔ اگر وہ یہ کہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھائیں کہ بھائی ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے کہ روح کو فنا نہیں ہوتا، روح باقی ہے اس کی۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور روح اس کی باقی ہے۔ آگے جا کے ہم جسم کی بھی بات کریں گے، پھر آپ کا مسئلہ اور واضح ہو جائے گا۔ تو اپنے زاویے بدل لینے چاہیے، طریقہ کار بات کا بدل لینا چاہیے۔ گمراہ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنائے ہیں امت میں فتنہ اور فرقہ واریت پھیلانے کے لیے۔ اگر اصول پہ توجہ ہو اور یہ عقیدے اپنے ذہن میں ہو تو سارے مسئلے ترتیب سے حل ہوتے چلے جاتے۔ اب جس بندے کو موت کی حقیقت کا پتہ ہوگا، وہ یہ جانتا ہوگا کہ روح فنا نہیں ہوتی، وہ امداد کا بھی انکار نہیں کرے گا، وہ بلانے کا بھی انکار نہیں کرے گا، یعنی پکارنے کا بھی انکار نہیں کرے گا۔ وہ انکار کیسے کر سکتا ہے؟ جب روح فنا ہی نہیں ہوتی، روح باقی رہتی ہے، تو کیسے کوئی بندہ یہ کہے گا کہ اب اس کو بلا نہیں سکتے، پکار نہیں سکتے، اس سے مدد نہیں حاصل کر سکتے؟ سمجھ تو سمجھ آ رہی بات؟ ہاں جی۔ اچھا، اب اسی سے ملتا جلتا عقیدہ، جب روح باقی ہوتی ہے تو روح اور جسم کا تعلق بھی باقی ہوتا ہے۔ روح جسم میں نہیں ہوتی لیکن ان کا تعلق باقی ہوتا ہے۔ اس پر بات ہم نے کی تھی۔ روایات کے مطابق مردہ کلام بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے۔ مشکات شریف اٹھا کے دیکھ لیں، دیکھتا بھی ہے۔ فرمایا گیا کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ سارے حیوانات اس کی آواز سنتے بھی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس پر کئی ساری روایات ہیں۔ آپ اس مقام سے باہر شریعت کو اٹھا کے دیکھیں گے نا تو آپ کو روایات کی لسٹ پوری مل جائے گی۔ اب مردہ کلام بھی کرتا ہے، کلام کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور اللہ پہ رحم کرے اس کا کلام جنات اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی بھی۔ تو اب
اس سے بھی آپ کے عقیدے کلیئر ہوتے چلے جاتے ہیں. جب مردہ کلام بھی کر سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، تو اس کو اگر یا عبد القادر کہہ کے بلا لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب وہ سنتا ہے تو کیا فرق پڑتا؟ اس کو یا سے بلا لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے امداد مانگی جائے تو کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق والی بات نہیں آتی. زندہ اور مردہ کا فرق کر کے موت کا کنسپٹ خراب کرنے کی کوشش کرنا، عقیدے خراب کرنے کی کوشش کرنا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس عنوان پر کہ اس طبقے نے ظاہری لالی پاپ جو دیا وہ یہ دیا کہ موت کے بعد مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اس کے پیچھے مسلمانوں کا موت والا پورا عقیدہ خراب کر کے رکھتی ہے. یعنی اپنے طور پر وہ توحید کی آڑ دینے کی کوشش کرنے لگے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، مردہ سے مانگے تو شرک ہو جاتا ہے، لیکن اس آڑ میں مسلمانوں کا موت والا پورا کانسیپٹ، پورا عقیدہ انہوں نے خراب کر دیا. روح کے فنا ہونے کے قائل ہو گئے، مردہ سنتا نہیں ہے، یہ والی باتیں آ گئیں. یہ ساری روایات کے خلاف گفتگو ہے. یعنی یہ نظریات کہ مردے سے مانگنا نہیں چاہیے یا مردہ مدد نہیں کر سکتا، ان نظریات کی آڑ میں پیچھے مسلمانوں کے عقیدے خراب کرنے کی سازش. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں. قبر میں جب مردے کو رکھ دیا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، یہ بھی عقیدے کی بات ہے. پھر اس سے سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سوالات ہوتے ہیں: من ربک، ما دینک، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. یہ جو تیسرا سوال ہے اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہاذا کے ساتھ آیا ہے، حدیث مبارکہ میں ہاذا کے ساتھ آیا. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. ساری عربی گرامر آپ اٹھا کے دیکھیں، ہاذا کا استعمال ہوتا ہے محسوس مبصر کے لیے. تصویر نہیں آئے گی، خالی تصویر نہیں آئے گی. ہاذا کا لفظ نبی پاک کی زبان پاک سے نکلا، اس کا ایک معنی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک وہاں موجود ہیں، محسوس ہو سکتے ہیں، آپ کو چھوا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، مبصر ہے، دیکھا جا سکتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں، نبی پاک بذات موجود ہوتے ہیں. ہاذا کا لفظ یہ وضاحت کرتا ہے. اور کیسے وضاحت ہوتی ہے؟ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، نبی پاک کے الفاظ ہیں، اور یہ لفظ آپ کسی بھی عربی گرامر سے آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو کہے گا کہ یہ ذات پر دلالت کرتا ہے، محسوس مبصر ذات پر دلالت. ٹھیک ہوگی بات؟ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں موجود ہیں، ایک ہی وقت میں، اللہ اللہ، ایک ہی وقت میں 1 2 4 5 10 12 15 یا ایک ہی علاقے میں 20 قبریں تو ہم نے بنتی دیکھی، اور پوری دنیا میں ایک ہی سیکنڈ میں کتنے لوگ قبر میں دفن ہوتے ہوں گے، یعنی بیک وقت کتنے لوگ دفن ہوتے ہوں گے. سپوز دیٹ 50 لوگ پوری دنیا میں بیک وقت دفن ہوئے. قبروں میں ایک ہی وقت میں نبی پاک موجود ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ اپنے محبوب کو جتنے مرضی اختیارات عطا فرمائے، اپنے محبوب کو جتنے مرضی اختیارات عطا فرمائے. یہ
بڑا چھوٹا سا فگر لیا میں نے، 50 پوری دنیا میں لوگ بیک وقت دفن ہوئے ہیں، تو ان کی قبر میں ایک ہی ٹائم پہ ایٹ اے ٹائم نبی پاک موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، وہاں بھی موجود ہیں، وہاں بھی موجود ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ چلیں اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات اور، اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہر جگہ موجود ہونا یہ شرک ہے، ہر جگہ موجود ہونا کسی غیر اللہ کا اب اس نے اپنی بیوقوفی تو کر لی یہ جملہ بول کر، کیوں کیا بیوقوفی کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت بذات بہت ساری جگہوں پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جگہ سے پاک ہے، اللہ کی ذات جگہ سے پاک ہے، یہ قطعی عقیدہ ہے، اس پہ ہماری بات پہلے گزر چکی ہے۔ اب اس نے اس کو اگر شرک کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وہ کلٹی کھا چکا ہے، اس عقیدے میں اپنے خراب کر چکا ہے، وہ نالائق اللہ کی ذات کے لیے جگہ ثابت کر چکا ہے اگر اس نے یہاں پہ شرک بولا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہر جگہ تو اللہ ہی موجود ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ کی ذات کسی جگہ میں نہیں، جہاں بھی یہ جملے آتے ہیں وہاں لکھا جاتا ہے بعلمہ وقدرتہ ورحمتہ، اللہ کے علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت ہر جگہ، اس کی ذات کسی جگہ میں نہیں ہے، اس کی ذات کسی جگہ میں نہیں ہے۔ اب جب اللہ کی ذات کسی جگہ میں نہیں، یہ قطعی عقیدہ ہے، اس عقیدے کو شرک کہنے والا جاہل نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اللہ عقل سلامت رکھے، اللہ دین سلامت رکھے، یہ مسلکی چورن ہے، اور اس کے پیچھے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نبی پاک ہر جگہ موجود ہیں کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قطعی عقیدوں پر ضربیں ماری جا رہی ہیں، چوٹیں ماری جا رہی ہیں، قطعی عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جس بچے کو یہ بات سمجھانے کی کوئی کوشش کرے گا کہ جی غیر اللہ کا ہر جگہ ہونا تو یہ شرک ہے، تو وہ بچے کو یہ بھی سمجھا جائے گا، اور یہ بات کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے کیسے جگہ ثابت کرے گا اللہ کی؟ مجھے امید ہے بات سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو۔ بڑے سادے لفظوں میں یہ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ بد مذہبوں سے اختلاف ہمارا فروعی مسائل کا نہیں ہے، یہ قطعی باتیں ہیں، اور ترتیب سے لوگوں نے ان عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ حضور حاضر ناظر، حاضر ناظر، یہ جو لفظ ہے حاضر، آپ ساری ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھیں، آپ ساری گرامر عربی کی اٹھا کے، عربی کا لفظ صحیح ہے حاضر، حاضر، حضور اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہے موجود بالجسم، موجود بالجسم، دل کو عقل دے نہ خدا۔ تو حاضر اور ناظر کیسے اللہ کے لیے کوئی بولے گا؟ اللہ تبارک و تعالی موجود بالجسم نہیں ہوتا، وہ موجود بالجسم نہیں ہوتا،
حاضر ناظر کا لفظ کیسے کسی نے اللہ کے لیے استعمال کر لیا؟ کہاں قرآن پاک میں یا حدیثوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ اللہ موجود ہے، موجود بالجسم نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کا جسم ہی نہیں ہے نا، تو یہ والا لفظ چونکہ اس کا معنی جسم والا ہے، اس لیے یہ اللہ کی ذات کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی پاک کو حاضر ناظر ماننا شرک ہے، تو وہ یہ عقیدہ پتہ نہیں کیا بیان کر رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات کا عقیدہ خراب کر رہا ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ کے جسم کا عقیدہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، یہی بے وقوفی ہوتی ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ یہ والی چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں۔ آپ کسی سے جا کے پوچھئے گا کہ حاضر کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ حاضر کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ اللہ بالجسم، اللہ کا جسم نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا جسم نہیں ہے تو اللہ کو حاضر کیسے کہا جا سکے؟ ہاں اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن بالذات نہیں۔ اس کی ذات پاک کسی جگہ میں نہیں ہے، بے علم ہی و قدرتی ہی و رحمتی ہی۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح جیسے میں لفظ بول رہا ہوں نا، ایسے آپ بھی بولا کر۔ آپ جب آپ پبلک میں بھی بات کریں نا، تو آپ جب کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو ساتھ بے علمی ہی و قدرتی ہی و رحمتی ہی کے لفظ بولا کر، تاکہ پبلک تک یہ میسج جائے۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، وہ بالذات ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کسی جگہ میں نہیں ہوتی، اللہ کی ذات تو جگہ سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ سمجھ تو چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، قبر میں سوال ہوگا، تو نبی پاک کے حاضر ناظر ہونے والا عقیدہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ نبی پاک جب قبر میں آ سکتے ہیں ہر کسی کی، کوئی نہیں روک سکتا، خیر بار بھی آ جائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جو بھی جملہ میں نے بولا ہے، اگر نبی پاک ہر کسی کی قبر میں بذاتی ہی آ سکتے ہیں، تو اگر تیرے میرے گھر میں آ جائیں تو اس میں کیا پرابلم؟ شرک تو وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ ہی ہو۔ یہ کون سی منطق ہے کہ قبر میں آئیں تو کوئی شرک نہیں؟ آپ یہ سوال یاد کریں۔ اور گھر میں آئے تو شرک ہو جائے۔ یہ کون سا شرک ہے جو ایک جگہ پہ ہوتا ہے دوسری جگہ پہ نہیں ہوتا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک جگہ پہ ہوتا ہے دوسری جگہ پہ نہیں ہوتا۔ صحیح ہے؟ یہ غلط فہمی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار دیا ہے، مالک نے یہ کوالٹی دی ہے کہ آپ بیک وقت مختلف مقامات پر تشریف فرما ہو سکتے ہیں، تو مختلف عاشقوں کے پاس بھی تشریف لے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے جتنا چاہے جب چاہے نواز۔ ٹھیک ہو گئی؟ چاہے یہ جو اس طرح کے اشعار ہوتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تو اس طرح کے اشعار میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ عذاب قبر یا انعام قبر، قبر میں انعامات یا قبر میں عذاب، یہ حق ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ بددین۔ اس کا انکار کرنے والا
गुमराह बददीन। ठीक हो गई बात? रिवायात शाहिद हैं इस पर, मज़ामीन शाहिद हैं इस पर। ठीक है, अजाब कब्र भी हक है, इनाम कब्र भी हक है। जो आसी होंगे, जो गुनहगार होंगे, उन्हें अजाब कब्र होगा। जो नेक होंगे, अल्लाह के मुकर्रब होंगे, मुसलमान होंगे, उन्हें इनाम मिलेगा कब्र में। इसका इनकार करना ये गुमराही और बददीनी है। अच्छा, इसके बारे में ये बात याद रखें कि ये जो अजाब है, कल बात हो गई थी हमारी, वैसे ये जिस्म और रूह दोनों को होता है, जिस्म और रूह दोनों को होता है। अच्छा, अब ज़हन में एक सवाल आ सकता है और आता है कि जिस्म तो मिट्टी में मिल जाता है और गल जाता है, सड़ जाता है। हमने कई दफा देखा है कि कब्र खोली तो कुछ भी उसमें से नहीं मिला, इवन के हड्डियां भी गल जाती हैं, और जाहिर सी बातें गल जाती हैं। इसका अकीदे की बात यह है, जिस्म जो होता है, इस जिस्म में एक जुज़े असली होता है, उसको अजब गम्ब कहा जाता है। यानी एक पार्ट, एक हिस्सा ऐसा होता है जो इंसान के जिस्म की असल शय होता है। अच्छा, ये ऐसा होता है कि जो ना खत्म हो जाएगा, ना मिटेगा, ना जलेगा, ना गलेगा, ना खूरबीन से नजर आएगा, यानी है, लेकिन इसको कोई चीज अब खत्म नहीं कर सकती। अजब, ठीक है, इंसान के जिस्म में। अच्छा, मेन इंसान का जिस्म का यही शय होती है, जुज़े असली यही होता है। इसके अलावा अब जो उसके जिस्म पे गोश्त वोश्त, हड्डियां वड्डियां, बाकी चीजें जो बनती चली जाती हैं, तो वो उसका जिस्म के साथ हम एतबार तो करते हैं, लेकिन असले जिस्म नहीं कहलाता वो। आप देखिए, बच्चा छोटा सा होता है तो उसके पास थोड़ा सा गोश्त होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है तो गोश्त ज्यादा हो जाता है, हड्डियां ज्यादा हो जाती हैं। अब उसका जिस्म हम उस पूरे को लेते तो हैं, लेकिन अगर फिर उसका गोश्त कम हो जाए, जैसे कोई मोटा होकर फिर दुबला पतला हो जाए, तो हम ये थोड़ी कहते हैं इसका जिस्म आधा रह गया, आधा नहीं रह गया, जिस्म पूरा ही होता है। असली जो पार्ट है, जो जुज है, जो हिस्सा है, उसी का एतबार। सारा जिस्म गल जाए, हमें उसका एक कतरा भी नजर ना आए, एक टुकड़ा भी नजर ना आए, फिर भी उसका ये अजब ज़म्ब बाकी रहेगा, और इसी को जिस्म कहा जाएगा। यही अजब ज़म्ब क़यामत के दिन उठेगा, इसी पर दोबारा गोश्त पोस्ट आएगा, जिस्म सलामत होगा, और फिर हिसाब किताब के सिलसिले आए। समझ आ रही बात? मुश्किल तो नहीं लगी ये बात? हाँ, तो इसका मतलब ये कि इंसान का जिस्म भी सलामत रहेगा। इंसान का जिस्म से मुराद जुज़े असली ये सलामत रहेगा, बाहर सूरत सलामत रहेगा। जो नेक लोग हैं उनका तो बाकी जिस्म भी सलामत रहता है ना। ये गुनाहगारों की बात, काफिरों की भी बात है, काफिरों का भी ये वाला जुज़े असली बाकी रहेगा। अच्छा, जुज़े असली बाकी रहेगा, अजाब आएगा, सजा आएगी, या इनाम आएगा, नेमतें आएंगी, तो इस जिस्म को भी महसूस होंगी, रूह को भी महसूस होंगी। जिस्म को तकलीफ पहुंचेगी, रूह अजियत महसूस करेगी। जिस्म को नेमत मिलेगी, रूह राहत महसूस करेगी। समझ आ रही बात? अच्छा, जब क़यामत में हम आएंगे, तो क़यामत में ये जुज़े असली आएगा, तो अल्लाह की कुदरत देखे। रिवायात में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके पुराने जिस्म जो गल गया, सड़ गया, मट्टी में मिल गया, जानवर ने खा लिया, समुद्र में गर्क हो गया, आग में जल गया, उस सारे अज्जा को जहां जहां वो होगा वहां से जमा करेगा, इस जुज के साथ जोड़ेगा, और पुराना ही जिस्म कायम हो जाएगा। दुनिया वाला जिस्म उसका कायम दायम हो जाएगा।
ہاں یہ بتانا تھا میں نے، چل دیکھ نہیں پایا، کل کھٹک گیا تھا، دیکھ نہیں پایا کہ جنات جنت میں جائیں گے یا آراف پہ ہوں گے، پتہ نہیں کیوں آراف کا ذہن نکل آ گیا تھا میرے، دیکھنا ہے کہ جنات کہاں رہیں گے۔ چلیں یہ بات سمجھ آ گئی بچہ، کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ اس کا عالم برزخ کے جو معاملات ہیں اس کا عقیدہ ہے۔ اچھا ابھی پچھلا جو عقیدہ ہم نے پڑھا جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر میں آنے کا ذکر تھا اور سوالات کا ذکر تھا، تو کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یار جس کو قبر میں دفن ہی نہیں کریں گے، تو قبر میں دفن ہونے کا مطلب یہ ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں دفن کرنا، ہم عام زبان میں کہہ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے عالم برزخ میں چلا جانا۔ سمجھ آئے؟ بس جنرلی ہم دفن کرتے ہیں تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں دفن کرنا، سمجھ آ رہی؟ اب آپ کا عقیدہ سارا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ وہ جو سوال کیے جاتے ہیں، وہ جو حساب کتاب ہوتا ہے، نبی پاک آتے ہیں، یہ ثواب ملتا ہے یا عذاب ملتا ہے یا نعمتیں ملتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا تعلق عالم برزخ سے۔ اب مردہ کہیں بھی ہو، قبر میں دفن کریں گے تو بھی وہ عالم برزخ میں ہے، اس کو کسی جانور نے کھا لیا تو بھی عالم برزخ میں ہے، وہ سمندر میں غرق ہوا ہے پھر بھی عالم برزخ میں جائے گا، یعنی دروازہ کوئی سا بھی ہو، موت کا دروازہ کوئی سا بھی ہو، وہ گزر کے عالم برزخ میں جائے گا، عالم برزخ میں اس سے سوالات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ذہن کے سارے سوالوں کا جواب آ گیا ہوگا۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا قبر میں سوال ہوں گے، تو یہ جنرل روٹ کے مطابق ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عام طور پہ قبر میں ہی اور زمین میں ہی مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، ہر مذہب جو ہے وہ دفن ہی کرتا ہے، سوائے کچھ کہ وہ جلا دیتے ہیں، تو دفن کرنے کا ہی سلسلہ ہے مردوں کو، تو اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ قبر میں سوالات ہوں گے، قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں نعمتیں ملیں گی، قبر میں نبی پاک آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم برزخ، قبر بول کے عالم برزخ مراد لیا جا رہا ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ روایات کے مطابق انبیاء، شہداء، حافظ قرآن بعمل، اور اللہ کے محبوبین جن کو رب چاہے، یہ سارے ان کا جسم قبر پر حرام ہے، یعنی ان کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے، اس پر روایات ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں آپ دوبارہ کلاس میں آئیں، پھر یہیں سے بات شروع کریں۔